کہ بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس دفعہ جو بجٹ انشاءاللہ کولیشن گورنمنٹ بنائے گی اس کی سلسلہ وار وزیر اعظم کی قیادت میں مشاورتی اجلاس شروع ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پرائم منسٹر نے آئی ٹی میں ایگریکلچر میں یوتھ پروگرام کے اندر ایکسپورٹ ڈریون سولرائزیشن کا ایک پورا جو سٹرکچر ہے اس کو پورا جو ہم نے پچھلی دفعہ بجٹ دیا تھا اس کی جو اگلی اس کے ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کا کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف ملے, جو ویلتھ ہے وہ امیر طبقوں سے غریبوں کی طرف ٹرانسفر ہو, چیزوں کی مہنگائی کا جو اس وقت سلسلہ ہے اور جن چیزوں کی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, قیمتوں میں کمی آ رہی ہے, اس کا ریلیف جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچے, جس میں آئل پرائسز ہیں, جس میں کوکنگ آئل ہے, جس میں آٹا ہے, جس میں گندم ہے. یہ تمام چیزیں کا فوکس جو پرائم منسٹر کا اس وقت ہے. اور جس طرح ایگریکلچر کے اندر جس طرح کسان پیکج دیا تھا, اب اس کی قسط نمبر 2 آ رہی ہے, جس کی وجہ سے پہلی کسان پیکج میں بمپر کراپس پاکستان کی تاریخ کے دیکھے گئے. اور اس کے بعد جو ایکسپورٹس ہیں, آئی ٹی ہے سیکٹر, انرجی اور پاور کا سیکٹر ہے, سولرائزیشن کا سیکٹر ہے, یوتھ کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام متعارف کیا جا رہا ہے اس بجٹ کے اندر, جس کی تمام جو مشاورت ہے اور ریکمنڈیشنز ہیں اور اس کی جو فائنل ریکمنڈیشنز ہیں وہ پرائم منسٹر اس کی چیئرنگ جو میٹنگز ہیں اس کو چیئر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال میں جو اس کولیشن گورنمنٹ کا تعمیری اور جو معیشت کا 4 سال جنازہ نکالا گیا, اس کو مثبت اشاریے میں تبدیل کرنا, وہ جو سمت ہے معیشت کے استحکام کی وہ صحیح کرنا. لیکن یہ بات میں آج پاکستان کی عوام سے کرنا چاہتی ہوں, جو لوگ اس وقت مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, کہ کسی ملک میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جس میں سیاسی استحکام نہ ہو. معیشت کا استحکام ڈائریکٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہے. کسی ملک نے ملک کی دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کے ہدف جو ہیں ان کو اچیو نہیں کیا, ان کے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, وہاں امن نہ ہو, اور اس کے اندر جو معیشت کی استحکام ہے اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو. تو یہ بالکل آپس میں لنکڈ ایک جز ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2018 تک جو ترقی کا سفر تھا, جس میں مہنگائی کی کمی, سی پیک, معیشت کا استحکام, IMF پروگرام کا پورا جو ایک کمپلیٹ ہونا, اس کے ساتھ ساتھ 14,000 میگا واٹ بجلی, کیونکہ 19 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ. یہ سب کام ایسے نہیں ہو گئے, یہ سب کام نواز شریف کے اس ویژن کے مطابق تھے کہ انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے صوبوں کے اندر جہاں میجورٹی جو پارٹیز تھیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا, تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہوگی. تو ان کو پتہ تھا بجلی بھی بنے گی, امن بھی آئے گا, معیشت کو بھی استحکام ملے گا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی صرف تب آئے گی, سی پیک بھی صرف تب آئے گا. اور وہ تمام ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہو کر, کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 2013 میں 14 میں 15 میں اسی طرح گالیاں دیتا تھا, اسی طرح ڈی چوک کے اوپر قبریں کھودتا تھا, اسی طرح سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکاتا تھا, اسی طرح ایک فساد, انتشار, نفرت کی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ایک پوری مائنڈ سیٹ کی ایک تسلسل ہے وہ جاری تھا. لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو اکٹھا کیا اپنی ذات سے اوپر جا کر. اور اس کے بعد 2018 کے بعد جو مسلط ہوا مائنڈ سیٹ, اس مسلط شدہ مائنڈ سیٹ نے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اپوزیشن کو جیلوں میں, سزائے موت کی چکیوں میں, لوگوں کی بہنوں کو, بیٹیوں کو, میڈیا کو, سب کو جیلوں کے اندر ڈال کر انہوں نے 4 سال معیشت کا جنازہ نکالا, عوام کی روزگار کا جنازہ نکالا, روٹی, چینی, بجلی, گیس, دوائی مہنگا کیا, لوگوں 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا, ترقی کی شرح 6.2% پر ترقی کرتا ہوا ملک منفی پہ لے کر گئے اور کہتے ہیں ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا. IMF کا پروگرام لے کر آئے, اس کی وائلیشن کی, اس کو سسپینڈ کیا,
اور اس کے بعد جو 18 سے 22 تک کا سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اسی مائنڈ سیٹ نے, اسی مشن کے مطابق, جنہوں نے فورن فنڈنگ کی ہوئی تھی, باہر سے پیسہ منگا کر انٹرنیشنلی فنڈنگ کر کے وہاں لابیسٹ کو ہائر کر کے, یہ پورا ایک مشن ہے. ملک کی بربادی, معیشت کی تباہی, کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے, تمام دوست ممالک ناراض ہو جائیں, کشمیر کا سودا ہو جائے, معیشت کا جنازہ نکل جائے, عوام کا روزگار ختم ہو جائے, ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے. کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے. اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں, تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور اس کو پورا آرکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے. پھر یہ 2018 سے لے کر 2022 کا سفر آپ کے سامنے. پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے پچھلا, کاغذ لہرا کر سائفر جیسے سینسٹیو معاملات پر کہ امریکہ نے سازش کر کر میری حکومت گرا کر امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے. وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کا جو کرا ہے وہ کہاں ختم ہوا؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر. اور وہی یو ایس جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا, آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو سائفر کی کہانی وہ آہستہ آہستہ جب دم توڑ رہی تھی, تو وہی جو مشن اور جو ذہنیت تھی اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی وہ لانگ مارچ کروں گا, ملک بچاؤں گا. ٹانگ کے اوپر وہ چھرے لگے, کیا لگا میں اس پہ جانا نہیں چاہتی, پلستر باندھ کے وہی ذہن سازی اور مشن کو پلان کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام, جب جب سٹاف لیول اگریمنٹ قریب آتا تھا, یہ شخص فساد, دنگا, گنڈا گردی, ملک جلاؤ, گراؤ, مارو, پھینکو, یہ اس کی مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا تھا. آئی ایم ایف اپنا پروگرام تھا, یہ دستخط کر کے لے آئے تھے, انہوں نے وائلیٹ کیا, انہوں نے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک لائی. اور اس کے بعد جب وہ قریب آتا تھا, خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے, پنجاب کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن, پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے, پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے, فساد, دنگا, لاہور جلا دیا, ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا, میٹرو اسٹیشنز جلا دیے, درخت جلا دیے, بلڈنگز جلا دیں. یہ پورا وہ مشن, وہ ذہن سازی, وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے, لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑ رہا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی, مجھے کہا اسمبلی توڑ دو, میں اسمبلی میں نے توڑ دی, انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا, الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی, انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا. یو ایس نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی, محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں جب اچھی طرح ملک کی جا گھسائی ہو گئی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, اس کے اوپر سارے جب کارنامے فیل ہو گئے, کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں, جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے, اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے, اپنے ہی ہسپتال جلا رہا ہے, یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, جو تنصیبات ہیں, ان کو اٹیک کر رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ایک مشن ہے, ایک ٹارگٹ ہے, وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ, بلیک ڈے, سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں, ریڈیو پاکستان جلایا, انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا, ایمبولینس جلائی, اسکول جلائے, ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے؟ اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر کاروبار ایٹ سٹیک ہے, اس ملک کے اندر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے,
جو اس ملک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اٹیک کرو سینسٹیو تنصیبات کے اوپر, ہم نے کہا تھا کہ وہ آرکیسٹریٹ کرو پورا پلان, اور شہداء کی جو ایمبلمز ہیں, جو نشانیاں ہیں, جو ان کی یادگاریں ہیں, ان کی بے حرمتی کرو, ان کے اوپر پتھر مارو. ہم نے یہ تمہیں مشورے دیے تھے. یہ ذہن, یہ وہ مشن ہے جس کی طرف یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت, ایک ذہن سازی کے تحت چلتا ہے, کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو, اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی نہ ہو, اس ملک کے اندر دہشت گردی بھی ختم نہ ہو, جس میں یہ کنٹریبیوٹ کر کے گیا اس دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر آئی ہے, وہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار بھی نہ ملے. یہ وہ فورن فنڈنگ کا جو مشن اس کو دیا گیا تھا, جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا, جو 4 سال انفنش ٹاسک کرا ہے. پھر کبھی وہ ان کے وہ صاحب ہیں جن کا نام ہے, جو لاہور کے ان کے کراچی کے ان کے عہدیدار ہیں, ان کو کہتا ہے کہ یہ عمران محبوب صاحب جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, انفلوئنسر ہیں, کہتا ہے وہ کرنل تنویر صاحب تھے جنہوں نے اٹیک کرایا تھا. وہ تصویریں آ گئیں. پھر کہتا ہے اتنا یہ جو ایک ذہن ہے, یہ اتنا ایک ایکسٹریم لیول پہ جاتا ہے کہ جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے ریپ ہو گئے ہیں, جیلوں میں جو خواتین ہیں ان کے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو گئی ہیں. وہ باہر آ کے کہہ رہی ہیں جی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا برا سلوک نہیں ہوا. وہ جن کے اوپر جو کہہ رہا ہے کہ ان کے ریپس ہوئے, وہ باہر آ کے بیچاری خواتین وضاحتیں دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا. یہ وہ ذہنیت ہے. پھر باہر بیٹھ کر میڈیا کے سامنے باہر بیٹھ کر کہتا ہے جی ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی ہے, اب اگلا لیول اچیو کرنا ہے نا, ٹارگٹ اپنا, کیونکہ مشن امپاسبل جو ہے وہ پاسبل تو کرنا ہے. وہ جب ہر قسط اس کی فیل ہو جاتی ہے, جب ہر اس کا کارنامہ فیل ہو جاتا ہے, جب ہر اس کی سازش فیل ہو جاتی ہے, جب ملک غداری اور ملک دشمنی کی ہنڈیاں بیچ چورائے پھوٹتی ہے, تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے ان کو کہ آپ ملٹری ایڈ بند کر دیں, پاکستان کے اوپر سینکشن کر دیں. یہ تو پاکستان کے دشمن کو بات کرنی چاہیے. یہ تو وہ ممالک جو پاکستان کی ترقی, پاکستان کے دفاع کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو ان کو بات کرنی چاہیے کہ آپ ملٹری ایڈ پاکستان کی بند کر دیں. اور پھر ان کو جا کے وہ ترلے منتیں کرتا ہے کہ یہ پاکستان پہ سینکشن لگائیں. یہ اندازہ ہے. وہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں, جو لوگ باہر بیٹھے جو اس کو سنتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. وہاں وہ لوگوں کو پلانٹ کرتا ہے کہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو انسائٹ کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے خلاف آپ بیان دیں. وہ کہتے ہیں دس از نو ہیومن رائٹ مسئلہ, دس از پاکستانز انٹرنل پولیٹیکل پرابلم اینڈ وی ول ناٹ کامنٹ آن اٹ. وہاں روز تماشے لگا دیتا ہے. اور اب جو اچیو کر رہا ہے ٹارگٹ, یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, جن کو پاکستان کے معاشی, پاکستان کے دفاعی اور پاکستان کے قومی مفاد کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. یہ وہ گفتگو کرتے ہیں, یہ وہ انسائٹ کرتے ہیں چیز, یہ وہ سازشیں کرتے ہیں. مطلب تم ایسے خودکش بمبار ہو کہ کبھی معیشت پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی عوام کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی نوجوان کے روزگار پہ پھٹ جاتے ہو, کبھی تم ترقی کی, جب پاکستان ترقی کر رہا ہو اس پہ پھٹ جاتے ہو. تم چاہتے کیا؟ ملک کی سلامتی پہ پھٹ جاتے ہو تم. اور یہ سب کچھ یہ ایسے نہیں ہوا 9 میں, یہ 9 میں اور یہ سائفر ایسے نہیں لہرایا گیا تھا. یہ وہ پورا مشن ہے جو فیل ہوتا ہے, یہ اگلی قسط اس کی, اگلا مرحلہ اس کا طے کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ہر آدمی کو ہر وقت کوئی بھی بہروپیہ, کوئی بھی فراڈیا, کوئی بھی سازش, کوئی بھی پروپیگنڈا ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتا. کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہوتا, لوگ عقل رکھتے ہیں. اور بات صرف کیا ہے, کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تم نے عدالت نہیں جانا, تم نے 190 ملین پاؤنڈ کا جواب نہیں دینا, تم نے اپنے لگے الزاموں کا جواب نہیں دینا. تم اور یہ خالی کرپشن کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ بات اس سے آگے جا چکی ہے. کرپشن تو انہوں نے ایز اے بائی پروڈکٹ کی, کیونکہ ان کو مسلط کر دیا گیا, قومی خزانے پہ بٹھا دیا گیا, تو انہوں نے کہا چلو داؤ لگتا ہے تو ساتھ یہ کام بھی کر لیں, جیبیں بھی بھر لیں. جو قرضے لینے تھے, جو پیسے میٹرو پہ لگنے تھے, ہسپتالوں پہ لگنے تھے, اسکولوں پہ لگنے تھے, وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیے. توشہ خانہ کو لوٹا, قومی خزانے کو لوٹا, کیبنٹ کے اندر لوٹا. مطلب کوئی کام ایسا نہیں, وہ تو بائی پروڈکٹ. اب میں اس بات کو بالکل, پاکستان کی عوام یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ وہ بائی پروڈکٹ تھا مسلط ہونے کا, قومی خزانے پہ رہنے کا. لیکن جو مشن ہے
وہ پاکستان کی یہ جو پلانرز ہیں نا, جو پیسہ دیتے ہیں, جن کے پیسے سے باہر لابیسٹ خریدے جاتے ہیں ملک کے خلاف, جس فورن فنڈنگ کے خلاف باہر سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں, باہر پورا نیٹ ورک بنایا جاتا ہے جو آج وہاں بریفنگیں دے رہا ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, اگر اس کی پارٹی کو پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ اگر بکھر رہی ہے پارٹی, کیونکہ اس عزائم کا اور اس مشن کا ان لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, ملک کے خلاف گفتگو. اور یہ جو ملٹری ایڈ کی سینکشنز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ وہاں جا کے اس کے جو عہدے دار ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنیشنل چیپٹرز کے جو عہدے دار ہیں, وہ جا کے لوگوں کو ریزولوشنیں سائن کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ کو بند کیا جائے. مطلب 9 ماہ تم نے کیا ملٹری کے اوپر حملہ کر کے, افواج پاکستان اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے, شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملہ کر کے, ایک وہ 9 ماہ تھا, اور اب اس کی دوسری قسط جو ہے تم نے شروع کر دی ہے کہ تم ملک کو یہ نقصان پہنچاؤ. یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور یہ سازش, یہ مشن ہر دفعہ اس کا ناکام ہوتا ہے کیونکہ یہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ ہر دفعہ جو سازش کرتا ہے یہ اس کے آگے یہ بے نقاب ہوتا ہے, کیونکہ یہ پورا تسلسل کے ساتھ جھوٹ گڑا جاتا ہے, پھر اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے, پھر اس کے اندر ٹولز استعمال ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے, پھر اپنے جتنے وہاں اہلکار ہوتے ہیں اس سازش کو, جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, اس کے سہولت کار ہوتے ہیں, ان کو اپنے مشنز پہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے 9 مئی کو بتایا, جو بلڈنگز ہیں ان پر پہنچو, جو دکھائی اس پر پہنچو, فلانی جی ایچ کیو پہ وہ لوگ جائیں گے حملہ کرنے, اپنی پوزیشنز لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست ہے؟ یہ کوئی محب الوطن کر سکتا ہے؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تم باہر بیٹھ کے 2 جھنڈے رکھ کے فورن میڈیا پہ گفتگو کر کے تم یہ سمجھتے ہو پاگل بنا دیا میں نے؟ تم پاگل ہو. تمہاری سازش بے نقاب ہو چکی ہے, تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے, تمہاری ملک دشمنی اور ملک کے ساتھ غداری بے نقاب ہو چکی ہے. اور آج یہ جو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے, اکنامک سٹیبلٹی ملک کے اندر ہو, 1 سال میں ایروڈ ہو گئی ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے, یہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی ملک میں تب آئے گی آپ سونے کا بجٹ دے دیں, آپ بہترین بجٹ دے دیں. اور جو ہم نے دیا پچھلے سال بھی آئی ایم ایف کے پروگرام, سسپینڈڈ پروگرام کو دوبارہ سے ہم نے ری نیگوشیشن کے اوپر لے کر آئے اور ایک بجٹ دیا جس میں کسان کے لیے, آئی ٹی کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے, سولرائزیشن کے لیے, ویمن کے لیے, یوتھ کے لیے پورا ایک بجٹ جو تھا وہ دیا گیا. ایگریکلچر کے لیے اس سے بہترین بجٹ اس دفعہ دیں گے. لیکن یہ بات ان اکنامک ایکسپرٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی, انتشار, فساد یہ نہیں ختم ہوگا, اس کو صرف تب آرام آئے گا. ان کے مشن یہ تب اختتام ہوگا مشن جب اس ملک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہ کرے, سینکشنز لگ جائیں, اس ملک کے ساتھ کوئی دوست ممالک کھڑا نہ ہو. کشمیر کا سودا کر دیا لیکن انفنشڈ ٹاسک ہے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک پاکستان کا ساتھ نہ دے کشمیر کے کاز کے اوپر. کوئی جو انٹرنیشنل ڈپلومسی ہے اس میں پاکستان کا ساتھ کوئی دوست ممالک نہ دیں. یہ سب اس کا تماشا ہے, اور اس سب کا ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ مشن ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. کبھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے, کبھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے, ان کی ذہن سازی کرتا ہے, مطلب لوگوں کے بچوں کو یوز کرتا ہے. ویمن اور کون سا سیاسی لیڈر ہوگا ملک کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کہ بار ہیومن شیلڈز کی طرح استعمال کرے بچوں کو اور خواتین کو, اور صرف اس لیے استعمال کرے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ریسٹرینڈ حکومت رسپانسبل شو کرتی ہے. کہتے ہیں جی 9 مئی کو کیوں نہیں فورس استعمال کی گئی, کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ چاہتا تھا سڑکوں پہ لاشیں اور خون گرے. آج جو ہیومن رائٹس کا واویلا کر رہا ہے نا, جو دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے, صرف پی ٹی آئی کے آفیشیل انٹرنیشنل اکاؤنٹس کے اوپر شور مچا ہوا ہے. وہ اس لیے دنیا اور ممالک اس کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے ہیں. میں بڑا پرامن ہوں, میری ساری سیاست جو ہے وہ بڑی امن بیسڈ ہے. تم قبریں کھودنا کیپٹل کے اندر, او آئی جی, او زیبا جج, جوڈیشل کمپلیکس پر کوئی عمارت ایسی نہیں جس پہ حملہ نہ ہو گیا ہو.
اینڈ میں وہ سینسٹیو انسٹالیشن تھی اس کو اٹیک کر دیا. مطلب کون سا سیاست دان محب الوطن شہداء کی یادگاروں کے اوپر پتھر مرواتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس بندے سے مذاکرات کرو. شہداء کی یادگاروں کے اوپر، ان کی تصویروں کے اوپر کون پتھر مرواتا ہے؟ مجھے بتائیں. پھر پوچھتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس میں اکنامک سٹیبلٹی آنی چاہیے. بالکل آئی تھی، نواز شریف کے ویژن پر آئی تھی جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ایک شخص کی وجہ سے جس نے اپنی ذات کے اوپر یہ تو گالیاں دے رہا تھا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کو. اس نے کہا نہیں، یہ دیتا رہے گالیاں، میں بجلی بناؤں گا، میں سڑکیں بناؤں گا، میں پبلک ٹرانسپورٹ بناؤں گا، میں دہشت گردی ختم کروں گا، میں نوجوان کو روزگار دوں گا، میں نوجوان کو کاروبار دوں گا، میں مہنگائی ختم کروں گا. میرا مشن یہ ہے. اس کا مشن یہ جو جلاؤ گراؤ نفرت، یہ خود ایکسپوز ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. ملک کو ترقی دے کر گیا، اس ترقی کو انہوں نے اس کا جنازہ نکالا اس پارٹی نے، اور اس کے بعد وہ کریں. آج یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل لیکن جس کا مشن مختلف ہو، جس کا مشن ملک دشمنی ہو، ملک کے ساتھ غداری اور ملک کے خلاف کام کرنا ہو، وہ کبھی ملک کا نہیں سوچتا. وہ سائفر کی بات کرے گا، وہ IMF کو روکنے کی بات کرے گا، وہ جلاؤ گھراؤ کی بات کرے گا، وہ ملک کو ٹوٹنے کی بات کرے گا، وہ ملک کو توڑنے کی بات کرے گا، وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی بات کرے گا، وہ خطوط لکھوائے گا کہ ملک اس کو IMF پروگرام کو نہ کیا جائے، وہ خط لکھے گا ان پہ ملک کے اوپر سینکشنز. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اوپر سینکشن لگا دو، ملٹری ایڈ بند کر دو. مطلب تمہارے لیے ملک کا دفاع بھی تمہاری ذات سے اوپر، تمہارا جو مشن ہے اس سے اوپر نہیں. مطلب کہیں تو یہ سٹاپ لگے گا نا. اور ہر دفعہ فیل ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاکستان کی ریاست کرتی ہے اور کرے گی. اور ہر اس شخص کا مشن ناکام ہوگا. اور انشاءاللہ اس ملک میں معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، کیونکہ پہلے بھی کی تھی. جو دہشت گردی واپس آ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے، نوجوان کو روزگار بھی دیں گے، عوام کی روٹی بھی سستی کریں گے، مہنگائی کو بھی کم کریں گے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کا سوال ہم سے نہیں پوچھا جانا چاہیے، اس کا سوال اس شخص سے پوچھا جانا چاہیے، اس جماعت سے پوچھا جانا چاہیے جو ملک کی تباہی کی طرف گامزن ہے. اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر انتشار، فساد، نفرت چاہتے ہیں. جی ثناء اللہ صاحب ڈانس. میڈم ایک تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ غداری کے زمرے میں آتی ہے چیزیں، اور ملک کے اندر اور باہر سے سہولت کار بھی ہے. اور اس میں ایک سہولت کار جو باتیں بھی آئی ہیں سامنے، جنرل فیض بھی ہے. ان کے بارے میں کیا حکومت کی اسٹریٹجی ہے؟ دوسرا، نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف نام آ رہے ہیں. وہ اگست کے دوسرے ہفتے میں اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. محسن بیگ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، کچھ اور نام آ رہا ہے. تو کیا اس پہ آپ کا تفصیل؟ پہلی بات تو جی ہے کہ یہ خالی جنرل فیض کی آپ نے بات کی ہے. میں تو اس کو براڈر کرتی ہوں کہ جنرل فیض ہوں یا کوئی بھی ہو، جو اس پورے مشن کے اندر سہولت کار رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب کو سزا بھی ملنی چاہیے، قانون کے کٹہرے میں بھی آنا چاہیے، اور ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک ملک دشمن اور ایک غدار کو ملنی چاہیے قانون کے مطابق. دوسری بات آپ نے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم کی، ابھی تک کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی ہے. وہ مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کے لیڈر کے درمیان ہونی ہے، اور جب بھی وہ فائنل ہوگا، مشاورت ہوگی، وہ قوم کے سامنے ہوگی، کیونکہ ہم بند کمروں میں ایکسٹینشن دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ رکھ کر فیصلے بھی عوام کے سامنے کریں گے، اور عوام کے حق میں اور ملک کے حق میں کریں گے. خالہ محمود صاحب. میڈم کو اندر بجٹ میں کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیکیج تیار کیا گیا ہے؟ دوسرا، اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو کیا پرائیویٹ شعبے کو اس کے ساتھ فکس کیا جائے گا؟ بالکل جی. اس میں انشاءاللہ جو اس وقت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ان کی لیگسی ہے، جو ان کی کنٹینیوٹی ہے، اس کو ہم بدلنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو. اور معاشی استحکام کا مطلب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز نہیں ہیں. وہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے وہ جانچنا اس سے ہوگا. اور انشاءاللہ جو
بھی ریلیف، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر وہ تمام میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں، جو ریلیف پیکج ہے، جو نوجوانوں کا پیکج ہے، جو آئی ٹی سیکٹر کا پیکج ہے، جو جس سے بزنس بڑھے، یوتھ کی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو، جس کے ساتھ ایگریکلچر، آئی ٹی جڑا ہے، ایکسپورٹس جڑی ہیں، ان سب کی فیسیلیٹیشن اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیکس انسینٹیوز کا ایک بہت بڑا پیکج انشاءاللہ انفولڈ ہوگا. وہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی آئے گا، پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق بھی آپ کے سامنے ہر روز ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اسی ڈائریکشن اور اسی مثبت جو ڈائریکشن ہے اس کا سفر کا آغاز ہے. حمید لگ رہا ہے آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام سے منسلک ہے، لیکن جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو مائنس کر دیں اور اس میں بھی آپ سلیکٹڈ ہو کر چلیں، جو سازش کا سو کال جو سازش ہوئی یا 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس میں بھی اگر سلیکٹڈ ہو کے ایک شخص کو بین کر دیں تو کیا اس سے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو کارنر کرنے میں نہ ہم بلیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو بھگت چکے ہیں. ہم نے خود اور انہوں نے تو ابھی کچھ بھگتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، سزائے موت کی چکیاں کاٹی ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ خود بہادری کے ساتھ کھڑا رہا کیونکہ ان کو پتہ تھا اور عوام کو بھی پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ سیاسی انتقام ہے، اور یہ بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کیا. ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ابھی مائنس کدھر سے یہ ہوئے ہیں؟ 2 جھنڈے رکھ کے روز بیٹھ جاتے ہیں، ملک کی جاگسائی کرتے ہیں اور ملک کو بدنام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور لیکن سیاسی لیڈر میں اور ایک مجرم میں فرق کو سمجھنا پڑے گا اور فرق کو جاننا پڑے گا. اور وہ جو جرم ہوتا ہے وہ چاہے آپ کریں، چاہے میں کروں، چاہے کوئی سیاسی قائد کرے یا کوئی بھی پاکستان کا شہری کرے، جو لا پاکستان کے عام شہری کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہی سیاسی قائدین کے اوپر اور جو ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، جس کا عملی اگزامپل نواز شریف نے دی. جو قانون کسی بھی شخص کے اوپر لاگو ہوتا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، اس کا سامنا پہلے خود کیا، اپنے قائدین سے کرایا، اپنی پارٹی سے کرایا اور اس کا اگزامپل سیٹ کی، اور اس کے بعد انہوں نے دوسروں کے اوپر کہا کہ اب آپ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آ جائیں. شاکر عباسی صاحب نیو نیوز سے. پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ جب کوئی بنی تھی تو حساب آیا تھا کہ جس کے بعد جو ہسٹریز ہوگی اس کی ذیلی اداروں میں تعیناتی کی ویسی ہوگی. تو جنرل پی سی بی کے ایشو پر لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سنجے مون آمنے سامنے آج نجم سیٹھی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، دوسری طرف رضا اشرف کی وزیر دانشگاہ رابطہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سمجھی بھیج دی ہے وزیر اعظم کو کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین کوئی پارٹی کی نامنیشن ہے وہ چیئرمین پی سی بی ہوگی. تو اس پہ مجھے ایسی نہ کوئی انفارمیشن ہے فرام دا پرائم منسٹر آفس، اور نہ ایسی کوئی بات میرے تک پہنچی ہے ٹو اناؤنس اٹ فارملی، اور نہ ایسی کوئی مشاورت میرے سامنے آئی ہے. جیسے ہی کوئی چیز آفیشیل آئے گی، میرے انفارمیشن کے مطابق نجم سیٹھی صاحب پی سی بی کے چیئرمین ہیں اور ابھی تک آخری اطلاع آنے تک ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کرکٹ کے ریوائول، ڈومیسٹک کرکٹ کے ریوائول کے لیے کام کیا اور جو ٹرانسپیرنسی لائے ہیں، جو یوتھ کو پہلی دفعہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ڈال کر انگیج کر ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل سطح کے اوپر اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، میرے خیال میں ابھی تک بھرپور کام جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا. اور جس کا بھی کوئی شعبہ نہیں، جس کا بھی جنازہ نکال کر یہ حکومت گئی، کیونکہ مشن کوئی اور تھا، مشن سپورٹس کو ترقی دینا تو ترجیح تو نہیں تھا. تو جو وہاں کام اس وقت نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں بہت بھرپور کر رہے ہیں، وہی پی سی پی چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. آخری سوال جوید حسین دنیا سے. نہیں کرنے دیں. بجٹ پیش ہو گیا، الیکشن کی آمد آمد ہے، تو ذرا ہمیں سینیریو کے بارے میں بتائیے گا. اتحادی جو جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی. دیکھیں، یہ تو پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں اس کے اوپر مشاورت کریں گی، اور جیسے جیسے وقت قریب آئے گا انشاءاللہ اگست میں، جولائی میں یہ مشاورت شروع ہو جائے گی. لیکن اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی، اور جو کوئلیشن گورنمنٹ کی قیادت ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی. جوید صاحب. کل کوئٹہ میں ایک قتل ہوا اور اس کی پریس کانفرنس طاہر صاحب نے کر دی اور کہا کہ ہم اس پہ مقدمہ دائر کریں گے عمران خان کے اوپر. تو اس کی مدیت میں حکومت کیوں نہیں گئی تھی کہ کلیم کیا تھا کہ ہم مقدمہ دائر کریں گے؟ اچھا، میں دوسری بات یہ کہ عمران خان کو سیاست سے ناک آؤٹ کرنا مقصد ہے یا آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ دلوانا بھی مقصد ہے؟ دیکھیں، مقصد
किसी का हम किसी मिशन पे नेगेटिव मिशन पे काम नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा था, बताया, अभी बात की कि 2013 में हमारा मिशन मुल्क की तरक्की था, बिजली बनाना था, दहशतगर्दी ख़त्म करना था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना था, मुल्क के नौजवान को कारोबार देना था और महंगाई को ख़त्म करना था। ये नवाज़ शरीफ का मिशन था जिस पे हमने काम किया। 4 साल हमने इनकी बदतरीन सियासी मुखालफत और इंतकाम का सामना किया, बहादुरी से किया, क्योंकि हमें पता था कि इसने हर रोज़ हम बेनकाब करते थे। आज तो दुनिया बेनकाब कर रही है ना। और उसके बाद हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली दफ़ा जमहूरी तरीके से वोट के ज़रिए एक नालायक, नाअहल, साजिशी फॉरेन एजेंट टोले को उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंका, और उसका भी चेहरा जो है 1 साल आवाम ने देख लिया। तो अभी भी हमारा मिशन दोबारा से इस मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है, जिसकी सिमत को दुरुस्त कर दिया गया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अमन हमारा तरजीह है। एनर्जी, सोलराइजेशन, यूथ प्रोग्राम, IT सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, विमेन, बहुत फसाद हो गया, बहुत मुल्क जो है एक ड्रिल से गुजर गया है। अब इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी इंशाल्लाह, और आनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, और जो उम्मीद है नौजवान की, जिससे हाथ में आज डिग्री है, उसको इंशाल्लाह रोज़गार भी मिलेगा। मैडम, आपने PTI पर पाबंदी की बात की, तो क्या एहतियातियों के साथ इस हवाले से मुशावरत हुई है? मैंने पहले कहा कि PTI के ऊपर पाबंदी जो है, वो जो PTI के चेयरमैन है, ये उनका फ़ैसला है, ये और किसी का फ़ैसला नहीं है।